السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 5 یقین ہو تم میرا۔ ڈنر کے ٹائم زرلش کو ڈائننگ ہال میں بلا لیا گیا۔ وہاں کچھ اور نیو پروفیسر کا بھی پہلا دن تھا، اس لیے پرانے اور نیو سب سے زرلش کا انٹروڈکشن کروایا گیا۔ سب بہت ہی اچھے تھے، زرلش بھی ان کو بہت کیوٹ لگی۔ فیضان نے زرلش کو اس کی ڈیوٹی سمجھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ صبح جلدی اٹھنا بہت ضروری ہے۔ زرلش سب کچھ سمجھ چکی تھی اور ویسے بھی وہ بہت رسپانسیبل لڑکی تھی۔ زرلش اپنے روم میں سونے چلی گئی کیونکہ اسے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے دن ہی اسے کا امیج خراب ہو سب کے سامنے۔ وہ ابھی سونے ہی لگی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ زرلش بستر سے نیچے اتر کر دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ باہر فیضان تھا۔ اس وقت آپ یہاں؟ زرلش اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوبا کھڑی تھی۔ ہاں، وہ دن کے ٹائم میں آپ کو تھوڑا سا ڈانٹا تھا تو اس لیے میں اب یہ چائے آپ کے لیے لایا ہوں۔ فیضان نے چائے کا کپ اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ زرلش نے فوراً پکڑ لیا اور تھینکس کہا۔ اوکے، یہ پی لینا، میں اب چلتا ہوں۔ فیضان یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں ہی ایسے کسی کے بارے میں ہی غلط رائے بنا لیتی ہوں۔ پہلی نظر میں فیضان تو کتنا اچھا ہے، کتنا پیار کرنے والا اور کتنا کیوٹ سا بھی ہے۔ زرلش دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرا پڑی اور چائے پینے لگ گئی۔ اف اتنا ٹائم ہو گیا، مجھے تو جلدی اٹھنا تھا۔ جب زرلش کی آنکھ کھلی تو 10 بج چکے تھے۔ جب وہ نیچے اتری تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پھر سے نیچے بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تو اتنی لیٹ تک فضول میں نہیں سوتی تھی اور یہ سر بھی گھوم رہا ہے۔ اوہ شٹ، کہیں یہ کوئی فیضان کی شرارت تو نہیں تھی جو وہ اتنا اچھا بن کر رات کو مجھے چائے دے گیا تھا؟ لیکن نہیں، وہ کیوں ایسا کرے گا میرے ساتھ؟ میں بھی نہ۔ زرلش نے یہ خیال چھٹکا اور کسی طرف اٹھا کر تیار ہوئی۔ مس زرلش، یہ کون سا ٹائم ہے آپ کے آنے کا؟ اس وقت وہ سر بنواس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ سوری زرلش بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مس زرلش، یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی ہے، اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ آپ کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوتی۔ یہاں مس زرلش، سر نے سختی سے کہا اور چلتے بنے۔ سر، یہاں سزا دیں نہ دیں ہم معاف نہیں کرتے۔ اسی وقت 2-3 پروفیسر وہاں آئے کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ زرلش نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ کا آج کا پہلا دن ہے اور آپ نے پہلے دن ہی اتنی لیٹ کر دی، تو اب آپ کی یہ سزا ہے کہ آپ ہم سارے سٹاف کے لیے لنچ بنائیں گی۔ سر سہیل نے آرڈر دیا اور باقی سب بھی اس سے متفق نظر آئے۔ لیکن میں کیوں بناؤں؟ زرلش نے ان سب کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں بنانے والی، زرلش نے صاف کہہ دیا۔ تو پھر آگے روز ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، سر رجب نے کہا۔ کیا مطلب؟ زرلش کو اب خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ہم تو سمجھے تم بہت سمجھدار ہو، لیکن تمہیں تو ایک بات سمجھانی پڑے گی، سر نوید نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو مس زرلش، ہمارے ساتھ بنا کے رکھو گی اور ہماری بات مانو گی تبھی ادھر عزت بنا سکے گی، ورنہ اب سمجھ تو گئی ہوگی، یہ سر رجب نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا اور چلتے بنے۔ زرلش کو اب پتہ چل گیا تھا کہ اسے لنچ بنانا ہی پڑے گا، تبھی بچت ہوگی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، زرلش نے دل میں سوچا۔ زرلش جب پیچھے مڑی تو فیضان زور سے اس پر ہی ہنس رہا تھا۔ تو میرا خیال صحیح تھا، زرلش نے دل میں کہا اور فیضان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سچ مچ میں پاگل ہوں، آج یہ پروف ہو گیا کہ میں آپ سے بھی بیوقوف بن گئی۔ زرلش نے اپنے ہاتھوں کے سینے پر باندھا ہوا تھا۔ ہاں، اچھی بات ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ پاگل ہیں، یہی تو میں چاہتا تھا۔ فیضان نے بھی اپنے ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے تھے۔ چلیے آئیے میں آپ کو کچن دکھا دوں۔ فیضان نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چلنے لگا۔ زرلش کے پاس اب اس کے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اشال جلدی کرو، کتنی دیر لگانی ہے؟ اور ولید غصے میں اوپر اس کے روم میں آ ہی گیا، لیکن وہ ابھی سوئی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے، یوں نہیں جانا کیا؟ ولید نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ نہیں جانا، آج بالکل موڈ نہیں ہے میرا، اشال نے کمبل کو اپنے منہ پہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے موڈ تمہارا؟ چلو اٹھو ورنہ ایک لگاؤں گا، ولید نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے، اب بندہ چھٹی بھی نہیں کر سکتا؟
اشال نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں کر سکتا، چھٹی جلدی اٹھو، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ ولید اسے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے نیچے چلے گیا۔ چرو نہ جار اشال کو اٹھنا پڑا۔ آج رابل چھٹی کر رہی تھی اور جب ولید کو یہ پتہ چلا تو اس کو اٹھانے روم میں چلا گیا۔ چھٹی تو وہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن ولید اسے اب آج چھٹی نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ کبھی ہی تو قسمت کھلتی ہے اس کی جب رابل چھٹی کرتی تھی۔ لو آ گئی، اشال نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اشال، آج تمہارا موڈ نہیں تھا، یوں نہیں کہا، اس لیے ہم لانگ ڈرائیو پہ جا رہی ہیں۔ ولید نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا سچ؟ اشال سے تو اپنی خوشی نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ اس نے آگے ہو کر ولید کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بہت اچھے ہو ولید، تم بھی بہت اچھی ہو۔ ولید نے اشال کے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کیے۔ چھٹی ٹائم ہی ولید نے اسے واپس چھوڑ دیا تھا گھر۔ وہ خوشی گھر انٹر ہو گئی اور ولید اپنے کام سے چلا گیا۔ زلش نے کافی محنت کر کے لنچ تیار کیا۔ سب لنچ کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ سب کے سامنے پلیٹس میں کھانا ڈال دیا گیا۔ فیضان کے سامنے والی پلیٹ میں بھی کھانا ڈالا لیکن ڈالتے وقت تھوڑا سا اس کے اوپر گرا دیا، اس انداز میں کہ سوری غلطی سے گر گیا۔ فیضان کو اٹھ کر واش روم جانا پڑا اور یہی اچھا موقع تھا۔ فیضان واپس آ کر جب کھانے کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو اس میں اتنا تیز نمک اور مرچیں تھیں کہ فیضان کو اپنی زبان جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فیضان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سب بہت شوق سے کھا رہے تھے اور پھر اسے ساری بات کی سمجھ آ گئی کہ بدلہ لے لیا گیا ہے۔ اس نے جلدی سے پانی کو منہ لگایا۔ سامنے ہی زلش پہ نظر پڑی جو مسکرا کر اس کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ بچ کے دکھانا اب تم مجھ سے۔ زلش فیضان نے دل میں اسے مخاطب کیا اور ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا کیونکہ اسے کھانا نہیں کھایا جا سکتا تھا، ایسے کھانا نہیں کھایا جا سکتا تھا۔ سرار صاحب آج بہت پریشان تھے کیونکہ شبیر صاحب کی رپورٹس آ گئی تھی۔ ان کو کچھ دن سے گلے میں پرابلم ہو رہا تھا۔ جب بھی کھانا کھانے لگے تھے مرچیں ان کو بہت زیادہ لگنے لگتی اور تڑپ اٹھتی، اس لیے ان کی رپورٹس کروائی گئی تھی تو اب رپورٹ بالکل اچھی نہیں تھی۔ ان کو گلے کا کینسر تھا۔ یہ خبر سب کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی لیکن انہوں نے یہ بچوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، پتہ نہیں میری زندگی کے اب کتنے دن رہیں گے۔ شبیر صاحب آج اسرار صاحب کے روم میں آئے بیٹھے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں کہتے، اب تمہارا اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اسرار صاحب ان کے تسلی دے رہے تھے۔ بھائی صاحب، پھر بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ زینب سے مل لوں۔ شبیر صاحب نے اپنا دعا اسرار صاحب کے سامنے رکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے ہماری مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس لیے اب وہ اس کے گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ اسرار صاحب غصے میں آ چکے تھے اور اپنے کمرے سے نکل گئے۔ شبیر بھائی پلیز آج حوصلہ رکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعدیہ بیگم نے ان کو حوصلہ دیا۔ جی بھائی کہہ کر شبیر صاحب اپنے روم میں چلے گئے۔ تھینک